ومن شر حاسد اذا حسد، کہ یا اللہ حاسد کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں جب بھی وہ حسد کرے۔ یہ چار چیزیں ہم نے پڑھی جو مستعاذ من ہو، کہ کس کس چیز سے پناہ طلب کی جا رہی۔ تو چار چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 من شر ما خلق، نمبر 2 ومن شر غاسق اذا وقب، نمبر 3 ومن شر النفاثات فی العقد، اور نمبر 4 ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ چار چیزیں ہیں مستعاذ منہ۔ مستعاذ بہی کون ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، اللہ رب الفلق، جس کی پناہ طلب کی جا رہی۔ پناہ طلب کرنے والے کون ہیں؟ پوری انسانیت اللہ تعالیٰ کی پناہ کیا کہ لاچار مجبور ہیں سارے کے سارے۔ اور یہ بڑا اہم ترین نقطہ توحید ہے۔ ایک بندے کا عقیدہ ہو جائے، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، وہ نازل ہو چکی ہو یا اس کے نازل ہونے کا اندیشہ ہو، پناہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طلب کرنی۔ یہ پناہ کی بات اگر دل میں آ جائے تو اس بندے کے دل میں توحید کا ایک چراغ جل گیا۔ تو اہم ترین یہ نقطہ ہے توحید۔ باقی رہے گا 5واں شر جس سے پناہ طلب کی گئی، وہ آگے سورۃ الناس میں کہہ دیجئے قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب الناس کے، اس رب کے جو تمام لوگوں کا رب ہے، ملک الناس تمام لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس اور تمام لوگوں کا معبود۔ یہ 3 صفات ہیں، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ چونکہ یہ کتاب اللہ کی اختتامی جو ہیں وہ لمحات ہیں، اختتامی آیات ہیں، تو تقریباً پوری توحید یہاں سمو دی گئی۔ یہ توحید کی 3 قسمیں، توحید ربوبیت جو رب الناس سے ظاہر ہو رہی، توحید الوہیت جو الہ الناس سے ظاہر ہو رہی، اور توحید اسماء و صفات ملک الناس۔ یہ پوری توحید سمو دی گئی کہ تم کس کی پناہ میں آنا چاہتے ہو، کس کی پناہ طلب کرنا چاہتے ہو؟ اس ذات کی جو رب الناس ہے۔ رب کا معنی پالنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، پہنانے والا، پناہ دینے والا، شر کو ٹالنے والا، خیر دینے والا۔ یہ سارے ربوبیت کے محاسن رب الناس میں موجود ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ اسی کی پناہ طلب کرو۔ دوسرا فائدہ کیا ہے کہ یا اللہ جب میں نے مان لیا کہ تو ہی رب ہے اور کوئی رب نہیں، تو مجھے پناہ دے، پھر پناہ دے مجھے، پھر میں کہاں جاؤں، کس سے پناہ مانگوں؟ یہ دوہرا فائدہ ہے۔ یعنی آپ کا جو عقیدہ جب بن گیا کہ پناہ اللہ ہی دے گا، اللہ ہی سے طلب کر رہے ہو، تو اس کا معنی یہ کہ یا اللہ تو ہی سے طلب کروں گا، پناہ تو دینے والا اور کوئی نہیں ہے، کہاں جاؤں میں؟ جس کا معنی جب یہ عقیدہ دل میں بیٹھ گیا تو اللہ کا پناہ دینا متعین ہو گیا، پھر اللہ پناہ دے گا۔ میرا بندہ کوئی اس کا در نہیں، کوئی درگاہ نہیں، کوئی مزار نہیں، کوئی فلاں اور فلاں نہیں، صرف میری پناہ کا عقیدہ رکھتا ہے، میری پناہ کا طالب ہے، تو اللہ پناہ دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی پناہ کے تعلق سے یہ محاسن بتا دیے کہ میں رب الناس ہوں، ہر خیر دینے والا میں، روزی دینے والا میں، کھلانے والا میں، پہنانے والا میں، کامیابی دینے والا میں۔ یہ سارے ربوبیت کے معنی ہیں۔ اور ملک الناس، ہر شے کا بادشاہ میں ہوں، امر بھی میرا ہے، حکم بھی میرا ہے، تدبیر بھی میری۔ یعنی ملک الناس لوگوں کا بادشاہ، بادشاہ ہونے کا معنی وہ مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اور بادشاہ ہونے کا معنی اسی کا تصرف چلتا ہے، اسی کی تدبیر، اسی کا امر۔ الا لہ الخلق والامر، یہ کائنات اللہ کی خلق ہے اور پوری کائنات اللہ کا امر چلتا ہے، اللہ کا امر ہر چیز پر، چھوٹی ہو بڑی ہو، اللہ کا امر، اللہ کی تدبیر۔ اس کی تدبیر کے بغیر، اس کے امر کے بغیر کوئی تغیر ممکن نہیں۔ اور وہ امر ہر شے پر ہے، درخت کے ایک پتے تک پر ہے، پتے کا ہلنا اللہ کے امر سے، بارش کے ایک قطرے تک پر ہے، بارش کا قطرہ گرنا اللہ کے امر سے ہے۔ تو اپنا تعارف کرا دیا کہ تم کس کی پناہ چاہتے ہو؟ اس ذات کی جو رب الناس ہے، اس ذات کی جو ملک الناس ہے، اس ذات کی جو الہ الناس۔
تم اس کی عبادت کرتے ہو، سجدہ اس کے لیے، قیام اس کے لیے، قرات اس کے لیے، رکوع اس کے لیے، ذکر اس کے لیے، مالی عبادت اس کے لیے، بدنی عبادت اس کے لیے، جہاد اس کے لیے، حج اس کے لیے، عمرہ اس کے لیے۔ جب ساری عبادتیں اس کے لیے خالص کرتے ہو اور اس کو اپنا معبود مانتے ہو تو تمہاری دعا قبول کر کے تمہیں پناہ کیوں نہ دے گا وہ؟ اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی آ گیا اور اس تعارف کے ثمرات بھی آ گئے۔ اور وہ پانچویں اور آخری چیز جو بہت بڑا شر ہے اور جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے اس صورت کے ذریعے، میں پناہ طلب کرتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں رب الناس کی، ملک الناس کی، الہ الناس کی۔ کس چیز سے پناہ طلب کرتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس، شر سے۔ کس کے شر سے؟ الوسواس کے شر سے اور خناس کے شر سے۔ وسواس کا معنی کثرت سے وسوسے دینے والا، اس کا اصل معنی چھپ جانے والا نہیں، اصل معنی اس کا حرکت، تحرک، اور مراد یہ ہے وسواس کثرت سے ہے، یعنی بات نہ ہے، یہ نہیں کہ ایک وسوسہ دی دوسرا وسوسہ دیا اب بات آ جائے، نہیں، دیتا ہی جاتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہی جاتا ہے، یہ شیطان ہے۔ پچھلی چار چیزیں جو بیان ہوئیں وہ خارجی ہیں۔ جادوگر آپ کے اندر نہیں بیٹھا ہوگا، رات کی تاریکی آپ کے اندر نہیں ہے، حاسد آپ کے اندر نہیں بیٹھا ہوگا، لیکن یہ جو وسواس ہے شیطان، اس کو آپ کے اندر رسائی دی گئی۔ ان شیطان یجری من الانسان مجرا دمہ، کہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ اندر گردش کر رہا ہے۔